بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ جی ویورز، کیسے ہیں آپ سب؟ ٹھیک ٹھاک؟ کافی دنوں کے بعد آج میں بات کر رہا ہوں، تو چیزیں اور مواد ڈیٹا وغیرہ کافی اکٹھا ہوا تھا، تو کرتے ہیں جی سٹارٹ۔ الیکشن وغیرہ تو الحمدللہ ہو گئے ہیں، اور الیکشن میں نے پہلے ہی بات کی تھی کہ فری اینڈ فیئر ہی ہوئے ہیں، الیکشن کا کوئی ایشو نہیں ہوا۔ لیکن اصل معاملہ جو جہاں پہ خرابی ہوئی ہے یا جہاں پہ مینیج کرنا تھا، وہ آر او آفس وغیرہ تھے جہاں پہ یہ چیزیں مینیج کرنی تھیں اور ہو رہی تھیں۔ تو اس میں 5-6 ٹاپکس میں نے لکھے ہوئے ہیں جن میں نے بات کرنی ہے، مختصری بات کروں گا کہ الیکشن پہلے تو ہوئے دھاندلی زدہ، یعنی آر اوز نے چھیڑ چھاڑ کی، جس میں کمشنر نے بھی یہ مانا کہ ہم نے چھیڑ چھاڑ کی ہے اور ہم سے غلطی ہوئی ہے یا ہم سے کروایا گیا ہے۔ دوسرا یہ کہ جعلی مینڈیٹ لے کر یہ لوگ اسمبلیوں میں آ رہے ہیں، چاہے وہ پنجاب اسمبلی ہو چاہے قومی اسمبلی، اس پر بات کریں گے۔ اور اس کے بعد عمران خان کو تقریباً آج 201 اور 202 دن ہو گئے ہیں جو جیل میں جعلی مقدمات اور سزاؤں کی مد میں وہ رہ رہے ہیں۔ اسی طرح فارم 45 پی ٹی آئی کے لوگ لہرا رہے ہیں، دکھا رہے ہیں، لیکن نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے لوگ کہیں بھی ان کا جو ہے وہ دفاع نہیں کر رہے، اور یہ نہیں بتا رہے کہ ہمارے پاس جو فارم 45 ہیں وہ ٹھیک ہیں یا غلط ہیں یا صحیح ہیں۔ ظاہری بات ہے جب فارم 45 ملتا ہے تو وہ ایک ہی فارم 45 ہوتا ہے جس کی مختلف کاپیز ہوتی ہیں اور مختلف نمائندوں کو، ایجنٹس کو مل جاتی ہیں۔ اچھا، اور آگے جو بات ہے وہ یہ ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے جب الیکشن کالعدم قرار دیے، رات 12-1 بجے تک کیس چلتا رہا، پی ٹی آئی کے جو لاسٹ ڈیز چل رہے تھے ٹکٹ سبمیشن کے، تو انہوں نے قاضی صاحب نے وہ کالعدم قرار دے دیے، صرف محض 3 سے 4 لوگوں کی ڈیمانڈ پر یا ان کے ریٹ کرنے پر کہ بے ضابطگیاں ہوئی ہیں اور الیکشن جو تھے وہ فری اینڈ فیئر نہیں ہو سکے، پی ٹی آئی نہیں کروا سکی، اور اس وجہ سے الیکشن جو تھے وہ کالعدم قرار دے دیے اور پی ٹی آئی سے بلے کا نشان چھین لیا۔ اس کی وجہ سے پی ٹی آئی کے لوگ جو تھے وہ مختلف نشانات کی طرف چلے گئے، تو یہ سارا سنیریو تھا۔ لیکن اب قاضی صاحب میڈیا تو نہیں دیکھتے، وہ انہوں نے پہلے ہی بتایا ہوا ہے بہت ساری باتوں سے بچنے کے لیے، لیکن ان کو نہ پریس کانفرنس سنائی دے رہی ہیں، دکھائی دے رہی ہیں، نہ الیکشن کمشنر جو ہے اس کے کان پر جو رینگ رہی ہے۔ اور اسی طرح جو کمشنر نے اور جو پریس کانفرنس وغیرہ ہوئی جس میں فارم 45 وغیرہ کا ذکر کیا گیا اور کمشنر نے خود سے مانا کہ ہم نے یہ چیزیں کی ہیں، تو اس پر بھی کوئی ایکشن نہیں لیا، ادھر وہ کالعدم نہیں کر رہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس سسٹم کا حصہ ہیں اور بینیفیشری ہیں۔ اس کے ساتھ قادیانیوں والا معاملہ جو ہے وہ ایک دفعہ پھر سر اٹھانے لگا ہے، اور قادیانیوں والا معاملہ ہر 2 سے 3 سال بعد یہ سر اٹھاتا ہے۔ قادیانیوں والا معاملہ ہو، چاہے اسرائیل کو تسلیم کرنے والا معاملہ ہو، یا انڈیا کے ساتھ تعلقات اور تجارت کا معاملہ ہو، تو یہ معاملہ جو ہیں یہ ہم ہر سال 2 سال کے بعد ان چیزوں کو سنتے ہیں اور اس پر بات کرتے ہیں۔ تو قاضی صاحب نے خود ایک فیصلہ لکھا ہے 6 فروری کو یا اس کے بعد، تو وہ پھر بعد میں چیزیں منظر عام پر آئی ہیں، تو اس میں یہی ہے کہ وہ ان کو تحفظات ان کو جو ہے وہ فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں قاضی صاحب، اور ان کے جو معاملات ہیں ان میں ان کو ہر لحاظ سے فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں، ان کی عبادت گاہوں کے لحاظ سے، ان کی عبادت کے لحاظ سے، اور ان کے جو مقاصد ہیں ان کو پروٹیکشن دینے کے لیے وہ پورا جدوجہد کر رہے ہیں۔ اور ظاہری بات ہے آگے نون لیگ کی گورنمنٹ آ رہی ہے جو بظاہر نظر آ رہی ہے، تو اس میں نون لیگ اس چیز کو پورا شیلٹر دے گی اور پروٹیکشن دے گی۔ تو سب سے پہلے اپنے مدعے پہ آتے ہیں، جو 5 پوائنٹ بتائے ہیں میں نے، ان میں سے پہلے پوائنٹ پہ آتے ہیں کہ جعلی مینڈیٹ تو ان لوگوں نے لے لیا ہے، اور ان کو خود بھی پتہ ہے، اور نواز شریف کے پی کے سے ہارے ہیں بری طرح اپنی قومی اسمبلی کی سیٹ، اور اسی طرح لاہور سے ڈاکٹر یاسمین راشد سے وہ بڑی بری طرح ہارے ہیں تقریباً 20 سے 25 ہزار کی لیڈ سے۔ لیکن چونکہ وہ مینج کرنا تھا اور راتوں رات رزلٹ چینج کرنے تھے، وہ سارا کچھ ہو گیا، اور نواز شریف اسی وجہ سے وزیر اعظم بھی نہیں بن رہے کہ کل کو میری ٹانگ نہ کھینچ لی جائے اور میں جو ہے وہ دوبارہ سے بدنام نہ ہوں، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ کچھ نہ کچھ ہونا ہے۔ اب جتنے بھی لوگ ہیں وہ اپنے فارم 45 لے کر بیٹھے ہوئے ہیں عدالتوں میں بھی اور میڈیا میں بھی، لیکن ان کی کہیں بھی سنوائی نہیں ہو رہی۔ لیکن عوام کا پریشر جو ہے وہ ان پر ہر روز بڑھتا جا رہا ہے۔ پھر پی ٹی آئی نے وائٹ پیپر شائع کیا، انٹرنیشنل میڈیا میں پریس کانفرنس کی، اور سارے حقائق جو ہیں وہ لوگوں تک بتائے۔ اسی طرح عمران خان جو ہیں
وہ تقریباً 200 دن سے قید و بند کی صورتیں برداشت کر رہے ہیں، نہ ڈیل مانگ رہے ہیں نہ ڈیل کر رہے ہیں، اور یہی ان کی اسٹرینتھ ہے جس کی وجہ سے ان کو سائلنٹ ووٹ پڑا۔ پھر بات کرتے ہیں فارم 45 کی۔ تو فارم 45 ایک ایسا فارم ہے جس میں رزلٹ جو ہے وہ اس پولنگ بوتھ کے مطابق پریزائڈنگ آفیسر ایجنٹ کو دیتا ہے، اور جتنی بھی پارٹیز کے ایجنٹ ہوتے ہیں ان کو وہ رزلٹ چلا جاتا ہے۔ اور یہاں پہ پی ٹی آئی ہر لحاظ سے نیٹ اینڈ کلین ہے، اور وہ کلیم کر رہے ہیں کہ ہمارے 40 سے 45 جو حلقے ہیں وہ سندھ میں، اور اسی طرح قومی اسمبلی اور پنجاب اسمبلی میں 70 سے 75 اور 80 سیٹیں جو ہیں وہ ہماری ضبط کی گئی ہیں کہ جعلی مینڈیٹ جو ہے وہ دیا جا رہا ہے۔ ہمارا مینڈیٹ دوسرے کو ٹرانسفر کر دیا ہے، اور جو ہارنے والا مینڈیٹ ہے وہ ہمیں دیا ہے، جبکہ فارم 45 اس کے بالکل برعکس ہے۔ اس پر قاضی صاحب نے بالکل آنکھیں جو ہیں وہ بند کی ہوئی ہیں کبوتر کی طرح، لیکن یہ چیز جو ہے یہ زبان زد عام ہے کہ پورے ملک کو پتہ ہے کہ ووٹ کس کو پڑے ہیں کس کو نہیں۔ ایک میں ٹیکنیکل بات آپ کو بتاتا ہوں کہ فرض کیا کہ ایک قومی اسمبلی کا حلقہ ہے جہاں پہ 1 لاکھ ووٹ ہے ٹوٹل، وہاں 1 لاکھ ووٹ کے ساتھ جب 2 حلقے ایم پی ایز کے آ جاتے ہیں، تو اگر ایم پی اے ہار رہا ہے یا دونوں سیٹیں لوز کر رہی ہے ایک پارٹی، یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ بڑی سیٹ سے ایم این اے کی سیٹ سے این اے کی سیٹ سے وہ بندہ یا وہ پارٹی جیت جائے، یا تو وہ دونوں یا کم از کم ایک نیچے سے لازمی جیتے گا اور اوپر والا جیتے گا۔ تو اس کا مقصد یہ ہے کہ جب لوگ ووٹ کاسٹ کرتے ہیں، لائک انہوں نے عمران خان کو یا نواز شریف کی بات ہم کرتے ہیں، اگر نواز شریف کو لوگوں نے پسند کیا ہے اور نواز شریف کی پارٹی کو کینڈیڈیٹس کو لوگ ووٹ کرنا چاہ رہے ہیں، تو یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ ایک ووٹ نواز شریف کو دیں اور ایک عمران خان کو دیں۔ یہ نظریات کی جنگ ہوتی ہے، لائکنگ ڈس لائکنگ کی جنگ ہوتی ہے۔ اگر ایک جگہ ایک بندہ ہے، اس نے اپنے دونوں ووٹ پی ٹی آئی کو دیں گے یا وہ اپنے دونوں ووٹ نون لیگ کو دیں گے۔ تو یہ چیز میں سمجھنے سے قاصر ہوں کہ قومی اسمبلی میں پی ٹی آئی کی سیٹیں زیادہ ہیں، وہ جو دھاندلی کر کے بھی 93 کی گئی ہیں، اس کے باوجود بھی پی ٹی آئی پہلے نمبر پہ ہے۔ تو آپ اندازہ کریں کہ جب ایک پارٹی کے پاس نشان نہیں ہے، وہ اپنی پراپر جدوجہد نہیں کر پا رہے، کمپین نہیں کر پا رہے، لوگوں تک میسیج نہیں جا رہا، اس کے باوجود بھی وہ پارٹی 100 پر چلی گئی ہے، لیکن پی ٹی آئی کلیم کر رہی ہے کہ ہماری سیٹیں جو ہیں وہ 70 سے 80 اور بھی ہیں۔ تو آپ اندازہ کریں کہ وہ الیکشن کیا ہوں گے اور باقی پارٹیوں کا حال کیا ہوگا۔ اور اگر قومی اسمبلی میں پی ٹی آئی نمبر 1 پہ ہے، تو صوبائی اسمبلی میں پی ٹی آئی سیکنڈ نمبر پہ کیسے رہ گئی ہے؟ سارا ووٹ تو پڑا ہی کے پی کے اور یہاں سے ہے پنجاب سے۔ تو میں تو سمجھنے سے قاصر ہوں، اور کوئی بھی بندہ ٹیکنیکل چیزوں میں جائے یا ان چیزوں کو سمجھے، کیونکہ میں تو بہت سارے الیکشن بطور میڈیا پرسن بھی کور کرتا رہا ہوں، اور پریزائڈنگز کو میں بڑے اچھے طریقے سے جانتا ہوں، اور جو طریقہ کار ہوتا ہے کسی بھی الیکشن کا اس کو میں بڑے اچھے طریقے سے سمجھتا ہوں۔ اور مجھے یہاں تک یہ بھی پتہ ہے کہ جب پریزائڈنگ آفیسر اپنا پولنگ آفس چھوڑتے ہیں یا جہاں پہ وہ الیکشن وغیرہ کنٹیسٹ کروا رہے ہوتے ہیں، تو انہوں نے پریزائڈنگ اور ڈپٹی پریزائڈنگ آفیسر نے رزلٹ آن لائن بھی بھیجنا ہوتا ہے۔ ان کے پاس الگ سے سسٹم ہوتا ہے، ایپس ہوتی ہیں، اس کے ذریعے آن لائن رزلٹ آر او کے پاس پہلے ہی چلا جاتا ہے۔ اور کوئی بھی ایسا حلقہ نہیں ہے کہ پولنگ بوتھ نہیں ہوتا کہ جہاں پہ رات 12 بجے کے بعد تک بھی کاؤنٹنگ ہوتی رہے اور سارے جو معاملات ہیں وہ مینج ہوں۔ ایسا نہیں ہوتا، یہ 11:30 12 بجے تک یہ ووٹ کی تعداد پر ہے نا۔ اگر ووٹ بہت زیادہ کاسٹ ہوئے ہیں اور یا ڈیمیج ہوئے ہیں یا کوئی مسئلہ ہوا ہے کسی بھی قسم کا، یا کینڈیڈیٹ بہت زیادہ تھے اور ووٹ جو ہے وہ ٹرن آؤٹ بڑا اچھا رہا، تو اس وجہ سے تو 12-1 بجے کا ٹائم ہو سکتا ہے۔ ادروائز 12 بجے تک یا 11:30 تک یہ چیزیں فائنلائز ہو جاتی ہیں، اور وہ رزلٹ پھر آن لائن بھی چلا جاتا ہے آر او کے پاس، اور اسی طرح پھر رزلٹ جو ہے وہ ہارڈ فارم میں بھی، مطلب پیپر کی فارم میں بھی جمع کروایا جاتا ہے۔ اور وہ جب جمع کروایا جاتا ہے اس میں ٹائم لگتا ہے، کیونکہ وہ ایک آر او ہوتا ہے تو حلقے کے بہت سارے یا علاقے کے یا اس سٹی کے ایم پی ایم این ایز کے حلقے ہوتے ہیں نا، ان سب کا ڈیٹا اور ریکارڈ جمع ہونا ہوتا ہے۔ لیکن اس الیکشن میں 3 سے 4 دن لگ گئے کاؤنٹنگ کو ہی۔ تو ایسے ہوتا ہی نہیں ہے۔ آپ ایک طرف کہہ رہے ہیں کہ ووٹ کاسٹ ہوئے ہیں 48 سے 49%،
اور دوسری طرف آپ 3 سے 4 دن لگا رہے ہیں کہ ووٹ جو ہے وہ ہم گن رہے ہیں، تو یہ کیسے ممکن ہے؟ ایسے نہیں ہوتا. آپ لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں. لوگ سمجھدار ہیں، لوگوں کو پتہ ہے کہ ہو کیا رہا ہے، آپ نے کیا کیا ہے. جب آپ نے دیکھا کہ ٹی وی چینلز جو ہیں وہ رزلٹ دھڑا دھڑ صحیح سے بتا رہے ہیں فارم 45 کے مطابق، تو آپ نے کیا کیا؟ آپ نے کہا کہ ہم رزلٹ جو ہے وہ روک رہے ہیں، ہمیں سسٹم میں خرابی آ گئی ہے یا انٹرنیٹ کا مسئلہ بنا ہے. تو آپ کو کس نے کہا تھا آپ انٹرنیٹ بند کریں؟ آپ کی جو تھی وہ دال ہی ساری کالی تھی. آپ نے یہ چیزیں کرنی تھی مینیج کرنے کے لیے، اور یہ چیزیں ہوئیں. عوام نے بلاخر پی ٹی آئی کو ووٹ دیا، اور دھڑلے سے دیا ہے. بریانیاں بھی نون لیگ کی کھائی ہیں، گاڑیاں بھی ان کی انجوائے کی ہیں، اور ان کو ذلیل و رسوا بھی کیا ہے. اور میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں، یہ جو بات تھی نا کہ ساڈی گل ہو گئی ہے، اس وجہ سے بھی نون لیگ بڑی بری طرح ہاری ہے. ایک تو لوگوں نے اس چیز کا مائنڈ کیا، غصہ کیا کہ ووٹ تو ہم نے دینے، تو آپ کی بات کس سے ہوگی ہے؟ ہم ووٹ دیں گے تو آپ جیتیں گے. اور عمران نے کہا تھا کہ آپ نے ووٹ دینا ہی دینا ہے، آپ نے باہر نکلنا ہی نکلنا ہے ہر صورت. اور لوگوں کو یہ چیز کلک کر گئی، سمجھ آ گئی. لوگ جوک در جوک باہر نکلے، اور سب سے زیادہ جو ووٹ کاسٹ ہوا ہے وہ ہوا ہے نوجوانوں کا. جو نیا ووٹ ہے 2-2.5 کروڑ، اس میں میل اور فیمیل دونوں ہیں. اور اسی طرح یہ جو ہماری مائیں بہنیں ہیں، خواتین ہیں، انہوں نے بڑی تعداد میں ووٹ کاسٹ کیا. آپ یقین کریں جو میل سائڈ تھی ادھر اتنی لائنیں نہیں تھی لمبی لمبی، لیکن جو فیمیل تھی وہ میں نے ہر جگہ دیکھا اور یہ آبزرو کیا کہ فیمیل سب سے زیادہ ووٹ کاسٹ کرنے آئی ہیں. اور یہ ٹرن آؤٹ میرے خیال میں 60+ ہے، 60 سے 65%. لیکن اب ظاہری بات ہے، جو کرتا درتا ہے، جو نظام دین ہے، اس نے تو اپنے مطابق ہی چیزیں ساری مینیج کرنی ہیں اور چیزیں دکھانی ہیں. ہمیں تو نہیں پتا کہ وہ کیا بتا رہے ہیں، کیا دکھا رہے ہیں، کیونکہ مردم شماری میں بھی وہ کراچی کو 1.5-2 کروڑ 2.5 کروڑ ہی بتاتے ہیں، جبکہ کراچی جو ہے وہ میرے خیال سے 3.5 کروڑ سے زیادہ ہے. اور اسی وجہ سے ان کے حقوق جو ہے وہ سلب کیے جاتے ہیں. اور اسی طرح پاکستان کی جو آبادی ہے وہ 23 سے 24 کروڑ بتائی جاتی ہے، جبکہ میرے اندازے کے مطابق اور جو باقی سرویز ہوئے ہیں اس کے مطابق یہ تقریباً 25 سے 26 کروڑ ہے وہاں میں. تو یہ ساری چیزیں اوپر والے جو حضرات ہیں انہوں نے اپنے مطابق چیزیں مینیج کرنی ہوتی ہیں، بتانی ہوتی ہیں. اب بات آتی ہے جی قاضی فائز عیسیٰ صاحب پر. قاضی فائز عیسیٰ نے الیکشن سے ایک دن پہلے جب نومینیشن پیپر وغیرہ جمع ہو رہے تھے اور لاسٹ ڈیٹ تھی ٹکٹ جمع کروانے کی، تو قاضی صاحب نے رات 12-1 بجے تک مجمع لگایا اور 3 سے 4 لوگوں کی ریٹ پہ پورا کیس جو ہے ان کی فیور میں کر دیا کہ ان لوگوں کی رائے نہیں لی، ان لوگوں کو آپ نے فیسیلیٹیٹ نہیں کیا، اور آپ نے کیسے الیکشن کروا لیا، یہ کوئی الیکشن تھا. تو یہ سارا کچھ انہوں نے کالعدم قرار دے دیا اور پی ٹی آئی کو بلے سے محروم کر دیا، جو کہ ایک سازش اور پلان کے مطابق کیا گیا. یہ آپ سب کو بھی علم ہے. اس کے بعد قاضی صاحب بالکل بانسری بجا کر سو گئے، اور ان کو یہ تھا کہ الیکشن جو ہے وہ پی ٹی آئی کی فیور سے آؤٹ ہو گیا ہے اور الیکشن جو ہے وہ نون لیگ کی گود میں چلا گیا ہے، اور نون لیگ آسانی سے یہ سارا کچھ جیت جائے گی. بات بھی ہوگی اور میں بھی ان ہو گیا ہوں. ایک گھر کو یہ امید تھی کہ نون لیگ جیتے گی اور مجھے 3 سال کی ایکسٹینشن مل جائے گی، اور ان صاحب کو یہ امید ہے اور تھی یا دلوائی گئی تھی کہ آپ یہ چیز کریں، ہماری فیور میں کروائیں، ہم آپ کو بھی ایکسٹینشن دیں گے، اور جتنا بھی آپ کے خلاف سپریم کورٹ میں لوگ بیٹھے ہیں ہم ان کو وڈرا کروا دیں گے یا ان کو پریشرائز کریں گے، وہ خود ہی اپنی سیٹوں سے بھاگ جائیں گے. اور یہ چیز ہوئی بھی ہے. جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی، ان کے خلاف پراپوگنڈا کیا گیا اور اپلیکیشنز دلوائی گئیں، وہ اپنی سیٹ بھی چھوڑ گئے، ریٹائرمنٹ بھی لے لی، لیکن اس کے باوجود یہ بندہ، یہ جو ہمارے چیف جسٹس صاحب ہیں، یہ بضد ہیں کہ میں نے ان کے خلاف کارروائی کرنی ہی کرنی ہے. اور اسی طرح جو اپ کمنگ چیف جسٹس تھے جیسے اعجاز الاحسن، ان کے بارے میں بھی یہ چیمگوئیاں تھیں کہ ان پر بھی یہ اس طرح کے کوئی ایلیگیشنز لگوا کر اور ان پر بھی یہ کارروائی کرنے جا رہے ہیں. اور یہ جو نواز شریف تھے یہ ہر جلسے میں راگ الاپ رہے تھے کہ میں اس کو نہیں چھوڑوں گا، میں یہ کروں گا، میں وہ کروں گا، یہی بندہ ایک بچہ ہے. تو اس بندے نے بھی باعزت طور پر علیحدگی اختیار کر لی اور وہ گھر چلا گیا. لیکن جو بات ہے وہ یہ ہے کہ قاضی صاحب کو ایک پارٹی کے الیکشن تو نظر آئے، اس میں بے ضابطیاں نظر آئیں، جو پوری دنیا دیکھ رہی ہے، دکھلا رہی ہے، وہ نظر کیوں نہیں آ رہا؟
قاضی صاحب کو دکھایا جا رہا ہے، ان کو نظر بھی آ رہا ہے، لیکن وہ اس چیز کو ماننے سے انکاری ہیں۔ وہ اس وجہ سے کیونکہ وہ خود اس الیکشن میں بینیفیشری ہیں، ایک سسٹم کا حصہ ہیں، تو اس وجہ سے وہ نہ فارم 45 کی طرف جا رہے ہیں، نہ کمشنر کی باتوں کی طرف جا رہے ہیں، نہ انہوں نے کوئی انکوائری بٹھوائی ہے، نہ انہوں نے کوئی سو موٹو ایکشن لیا ہے۔ تو یہ ساری چیزوں سے سمجھ آتی ہے کہ قاضی صاحب بھی بینیفیشری ہیں، اور قاضی صاحب جو ہیں وہ فیسیلیٹیٹر ہیں مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے۔ اور جتنے بھی بندے ریٹ کرتے ہیں یا اپیل لے کر جاتے ہیں یا کوئی بات کرنی چاہتے ہیں، اگر وہ ان کا تعلق پی ٹی آئی سے ہو تو قاضی صاحب ان کی بات سننے سے بھی انکاری ہیں اور ان کو کہتے ہیں شٹ اپ اور آپ بیٹھ جائیں، نہیں تو آپ ادھر سے چلے جائیں۔ یہ رویہ جو ہے ان کا فرعونی رویہ جو ہے یہ چل رہا ہے کافی عرصے سے، جب سے یہ چیف بنے ہیں۔ اور اسی کے ساتھ کمشنر نے اعتراف کیا، پورے نظام کو ننگا کیا، لیکن کمشنر کو پاگل کہہ دیا گیا کہ کمشنر کو تو سمجھ ہی نہیں ہے، یہ تو بیوقوف آدمی ہے۔ جبکہ وہی کمشنر جب عمران خان یا اس کی پارٹی کے اگینسٹ چیزیں کر رہا تھا تو مریم نواز اسے شاباش دے رہی تھی۔ یہی کمشنر جب اپنے ماتحتوں کو الیکشن کے بارے میں سارا گائیڈ لائن دے رہا تھا، ان کی کلاسز لے رہا تھا، ان کو گائیڈ کر رہا تھا، سامان پرووائڈ کر رہا تھا، تب تک یہ کمشنر ٹھیک تھا۔ اور یہ کمشنر جب حمزہ شہباز سی ایم بنا، وہ جو انہوں نے گڑبڑ کی تھی 2-3 مہینے کے لیے، تو اس میں بھی کمشنر بڑا زبردست آدمی تھا۔ لیکن جب کمشنر نے یا کمشنر کی غیرت نے خود کو للکارا، نفس کے خلاف کھڑا ہوا، تو وہ ساتھ ہی پاگل ہو گیا اور اس نے پی ٹی آئی کے کہنے پہ کیا، یہ سارا نون لیگ نے پروپیگنڈا کیا۔ اور اس کے برعکس جب بشرا بیگم کے پہلے شوہر مانیکا صاحب ہیں، انہوں نے 7-8 سال بعد جب ان کی غیرت جاگی یا ان کی غیرت کو اٹھایا گیا، ستے پٹ جیسے کہتے ہیں کہ ستا پٹی جو ہے وہ ان کا اٹھ گیا، تو اس پٹی کو تو آپ نے کہا کہ واہ زبردست کیا بات ہے۔ وہ پاگل نہیں ہے جو 24 سے 48 گھنٹے میں ہی بات صحیح بتا رہا ہے، وہ پاگل ہو گیا، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ دوہرے معیار ہیں۔ پھر نون لیگ کے جتنے امیدوار جتنے ان کے وہ مگرمچھ کینڈیڈیٹس تھے وہ ہارے ہیں، ان کو نون لیگ لفٹ ہی نہیں کروا رہی، چاہے وہ رانا ثناء اللہ ہو، چاہے وہ عابد شیر علی ہو، چاہے وہ لاہور کے سعد رفیق ہوں، چاہے وہ اور علاقوں کے بندے ہوں، سندھ کے ہوں، کے پی کے ہوں، اور ان میں 2-3 اور بھی نمایاں خواتین بھی ہیں پرانی، تو ان سب کو کوئی لفٹ نہیں کروائی جا رہی۔ ان کو یہی ہے کہ بس یہ ہار گئے تو اب یہ پارٹی سے سائڈ لائن ہو، اور جو دعوے دار تھے یا جنہوں نے قربانیاں دی ہیں پارٹی کے لیے، بیانیہ بنایا ہے، ان کو وہ پوچھ بھی نہیں رہے۔ جاوید لطیف جو ہیں وہ بھی ہیں، اسی طرح نامزد سینیٹر طلال چودھری صاحب ہیں جو گھر سے ہارے ہیں، اور وہ شکر بھی ادا کرتے ہوں گے کہ نواب شیر کو ٹکٹ ملا، مجھے نہیں ملا، میری وہ تو عزت بچ گئی کم از کم۔ لیکن ادھر سے عزت جو ہے وہ ڈبولی ہے اپنے والد کو ٹکٹ دلوا کر، اور وہ بری طرح ہارے اپنے ہی چچا سے، اپنے بھائی سے۔ تو بات یہ ہے کہ لوگوں کو سمجھ آ گئی ہے۔ ایک بندہ مجھے کہہ رہا تھا کہ وہ نا پیپلز پارٹی کے ہمارے دوست ہیں بھٹا صاحب، انہوں نے مجھے کل میسیج کیا، وہ انفارمیشن کے لیے کہہ لیں یا جیسے بھی انہوں نے مجھے چھیڑنے کے لیے کیا، کہ اب آگے جو ہے یہ پی ٹی آئی کو بھی اپنے ہینڈز میں لینے لگے ہیں، اور جو ان کے اکبر ایس بابر یا دوسرے تیسرے لوگ تھے، ان کو یہ پارٹی ٹرانسفر کروا دی جائے گی، اور یہ سارا کچھ بلہ اور جو پارٹی کا نام ہے پاکستان تحریک انصاف وغیرہ، یہ ان کے پاس چلی جائے گی۔ عمران خان نے بڑی بیوقوفانہ بات کی ہے، پالیسی اختیار کی ہے، جو سنی اتحاد کونسل میں چلیں گے۔ تو میں نے ان کو یہ بات کی کہ چوہدری صاحب بات یہ ہے کہ عمران خان ہی پی ٹی آئی ہے اور پی ٹی آئی ہی عمران خان تھی۔ پھر عوام جو ہے وہ عمران خان کو ووٹ دے رہی ہے، نہ کہ کسی بھی کینڈیڈیٹ کو۔ اگر وہ ہم کینڈیڈیٹس پر جائیں تو وہ بندے تو کونسلر نہیں ہو سکتے، اور بہت سارے بندے تو کبھی زندگی میں ناظم یا کونسلر بھی نہیں رہے، جو ڈائریکٹ آ کر ایم پی اے اور ایم این اے بن گئے ہیں، اور جتنی لیڈ سے وہ جیتے ہیں، اتنے میں تو 2-3 بندے الیکشن جیتتے ہیں، اور ہم یہ دیکھتے تھے۔ تو میں نے انہیں یہی کہا کہ یہ ساری چیزیں بڑی چھوٹی رہ گئیں۔ عمران خان آج چاہے نئے الیکشن کروائے پارٹی کے، ایک نیا نام جو ہے وہ سبمٹ کروائے الیکشن کمیشن میں، نیا نشان الاٹ ہو جائے، تو یقین کریں وہی سارا کچھ وہی سیٹ اپ ہوگا۔
اگر پی ٹی آئی یا بلہ جو ہے وہ اکبر ایس بابر جیسے لوگوں کو دے بھی دیا جائے تو آپ نے حشر نہیں دیکھ لیا علیم خان اور جہانگیر ترین کا، اور اسی طرح کے پی کے میں وہ جو ہمارے سنگل پسلی وزیر اعلیٰ رہے ہیں اور وزیر دفاع رہے ہیں، جن کا ہم نے ہر جگہ حمایت بھی کی اور سپورٹ بھی کی، پی ٹی آئی کے لوگوں نے بھی کی، تو وہ ہار گئے بری طرح اور سیاست دستبردار ہو گئے. تو یہ لوگ تو چیز ہی کوئی نہیں ہے. اور ووٹ جو ہوتا ہے وہ شخصیت کا ہوتا ہے، تعلقات کا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، آپ نے سارے ادارے جو ہیں ایک طرف کھڑے کر کے پی ٹی آئی کو گرانے کی کوشش کی، ان کے ووٹ بینک کو ڈیمیج کرنے کی کوشش کی. اس کے برعکس پی ٹی آئی ایک نئی جماعت بن کے ابھری اور مختلف قسم کے واہیات قسم کے جو نشانات تھے وہ الاٹ کیے گئے. کسی کو چمٹا، کسی کو بینگن، کسی کو کرسی، کسی کو جناب آپ نے جوتے. ٹھیک ہے جی، اسی طرح بہت سارے مختلف قسم کے جو نشانات تھے وہ آپ نے الاٹ کروائے. اور ایک تو تضحیک بھی کی، دوسرا یہ تھا کہ لوگ گوار ہیں، جاہل ہیں، ان پڑھ ہیں، یہ بھول جائیں گے، ان کو نہیں پتہ چلے گا. بلہ جو تھا اسی وجہ سے یہ پی ٹی آئی جیتی تھی. تو یہ بات نہیں ہوئی. انہوں نے عمران خان کو ووٹ دیا اور عمران خان کے کینڈیڈیٹ جو تھے جہاں بھی تھے ان کا جو بھی نشان تھا ان دونوں کو ووٹ دیا. اور عمران خان کو ووٹ دینے والا بندہ اس نے ایسا کیا ہی نہیں کہ ایک ووٹ عمران خان کو ہے اور دوسرا نواز شریف کو ہے یا پیپلز پارٹی کو یا سراج الحق کو. نہیں، ایم پی اے کا ووٹ بھی ادھر گیا، ایم این اے کا ووٹ بھی ادھر گیا. ابھی ہماری عدالتیں، ہمارا جسٹس سسٹم، ہمارا الیکشن کمشنر اور الیکشن کمیشن کے جتنے بھی حکام ہیں، یہ چونکہ ایک انڈر پریشر ہیں اور ان کی گرومنگ ایسی کی گئی ہے اور ان کو لائے اس مقصد کے لیے گیا تھا، اس وجہ سے یہ کوئی کام نہیں کر رہے اور نہ یہ اس طرف آئیں گے. اور پشاور ہائی کورٹ، اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو چند جسٹس ہیں، جج صاحبان ہیں، وہ ہی اگر کوئی فیصلہ دے دیں تو دے دیں، ادروائز یہ کوئی بھی چیز پی ٹی آئی کے فیور میں ہونے والی نہیں ہے. اور یہ جو چون چون کا مربع دوبارہ بن گیا ہے اور رہی صحیح کسر بھی اپنی نکلوا رہے ہیں، اور کہتے تھے کہ پاکستان کو نواز دو، نواز کو شہباز دو، شہباز کو جو ہے وہ وزیر اعظم بنا دو اور بھتیجی کو جو ہے وہ وزیر اعلیٰ بنا دے. آپ اندازہ کریں کہ جو سرٹیفائیڈ چور ہیں، جھوٹے ہیں، مکار ہیں، عیار ہیں، ان کو ہم پہ مسلط کیا جا رہا ہے. ہمارے جو ادارے ہیں وہ آپ اندازہ کر لیں کہ وہ کہاں تک چلے گئے. جس کا جو مینڈیٹ ہے اس کو نہیں دیا جا رہا، عوام کو جمہوریت سے باغی کیا جا رہا ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرے خیال میں یہ آخری الیکشن تھا، اگلا جو الیکشن یا سسٹم ہوگا وہ صدارتی نظام اور سسٹم ہوگا. اور میں اس چیز کا حامی بھی ہوں کہ صدارتی نظام اور سسٹم جو ہے وہ پاکستان کی بقا کا ضامن ہے. ادروائز یہ الیکشن، یہ کھینچا تانی، یہ ووٹر خریدنا، ایم پی اے ایم این اے خریدنا، یہ ساری چیزیں ایسے چلنی ہیں میرے اور آپ کے لیے اس آئین میں، اس ملک میں، اس نظام میں کچھ نہیں ہے. یہ لوگ بیوقوف نہیں ہیں جو باہر جا رہے ہیں، وہ محب وطن ہیں، وہ پاکستان سے غداری نہیں کر رہے، لیکن سروائیول نہیں ہے. وہ جائیں کہاں، کرے کیا؟ کام کوئی نہیں ہے، جاب کوئی نہیں ہے. فیکٹریاں آپ کی بند پڑی ہیں، ریل اسٹیٹ کا کام آپ کا ٹھپ ہو کر رہ گیا ہے. جو بدعنوانی ہے وہ عروج پہ ہے. کوئی کام کروانا ہے تو آپ پیسے دیں، آپ بینک میں جاتے ہیں تو آپ کو جعلی کرنسی ملتی ہے. میرے ساتھ واقعہ ہو گیا، میرے 2 سے 3 نوٹ جو ہیں وہ 5-5 ہزار کے وہ جعلی نکلے ہیں. اور افسوس اس بات کا ہے وہ جعلی بھی آپس میں دونوں سیم نہیں ہیں، وہ اتنا فرق ہے دونوں میں، 100 150 سوتر کا. ٹھیک ہے جی، اور میں بینک سے لے رہا ہوں، مجھے بینک سے پیسے ملے ہیں، وہ ماننے کو تیار نہیں ہے. اگلے بندے کو پیسے دیے ہیں تو اس نے کہا یہ جعلی ہیں، جبکہ ہم نے 3 دفعہ گنے ہیں، ہم پیسے لیتے ہیں، ہمیں سمجھ ہے، لیکن سمجھ نہیں آ رہی ہو کیا رہا ہے ملک میں. کوئی والی وارث ہی نہیں ہے. آپ کہیں جائیں کوئی بات آپ کی سنوائی نہیں کرتا. ہاسپٹل میں آپ چلے جائیں، میں نے تو وہ واقعہ نہیں آپ کو بتایا، میری انگلی کا کوئی مسئلہ بنا تھا، ریشہ وغیرہ پڑ گیا تھا، تو میں ہاسپٹل میں چلا گیا ادھر اپنا فیصل آباد میں پہاڑی گراؤنڈ والی سائڈ پہ گورنمنٹ کا ہاسپٹل ہے، نصرت فتح علی خان ہاسپٹل. تو یقین کریں میں ہاسپٹل میں گیا ہوں تو 1:30 سے 2 بجے، 1:45 بجے کا ٹائم تھا، تو 2 بجے ڈاکٹرز کی شفٹ چینج ہوتی ہے. تو میں نے ڈاکٹر سے کہا، لوگوں سے پوچھا جو ادھر ریسیپشن میں تھے کہ میرے ساتھ یہ معاملہ ہے تو مجھے ریفر کریں، میں کہاں جاؤں، کس ڈاکٹر کے پاس جاؤں، کون ڈیوٹی ڈاکٹر وغیرہ ہے. تو مجھے ایک ان کے جو امپلائی تھا یا خاکروب تھا، اس نے مجھے سویپر نے بھیج دیا کہ آپ اس سائڈ پہ چلے جائیں. تو میں آگے گیا ہوں تو آگے دیکھتا ہوں کہ ادھر ڈاکٹر ہی کوئی نہیں. پھر ان کی جو باہر ریسیپشن ہے اس سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ جناب آپ نا ادھر بیٹھیں ذرا. تو
ابھی ٹیم آ رہی ہے, ابھی شفٹ چینج ہو رہی ہے. تو میں نے کہا شفٹ کتنے بجے چینج ہو رہی ہے؟ انہوں نے کہا 2 بجے. میں نے کہا ابھی تو 2 بھی نہیں بجے, تو پہلے چلے گئے ہیں, جنہوں نے آنا ہے وہ ابھی تک نہیں آئے. انہوں نے کہا جی بس ایسے ہی ہوتا ہے جی. خیر میں اندر گیا ہوں, میں ڈاکٹر کے پاس بیٹھنے لگا ہوں. ظاہری بات ہے عموماً ڈاکٹر کے قریب بیٹھتے ہیں, اس نے آپ کا چیک اپ کرنا ہے, آپ سے حال حوال پوچھنا ہے. تو میں اندر گیا ہوں تو ڈاکٹر صاحب بھی میرے ساتھ ہی انٹر ہوئے ہیں. وہ پتہ نہیں کہاں سے آئے یا مجھے دیکھ کے آ گئے. وہ جب انٹر ہوئے ہیں بیٹھے ہیں تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ ڈاکٹر صاحب ہیں؟ ہاں جی میں ہی ڈاکٹر صاحب ہوں. تو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ, میں ساتھ بیٹھنے لگا سامنے, مجھے کہتے ہیں آپ ادھر سامنے بیٹھیں. میں ادھر دور جا کے بیٹھ گیا. اب مجھے کہتے ہیں اب بتائیں. میں نے کہا اب بتانا کیا, دکھانا کیا؟ آپ نے مجھے خود سے ہی دور کر دیا. خیر میں نے ان کو بتایا کہ فنگر کا یہ ایشو بنا ہے, تو یہ ریشہ وغیرہ ہے, تو اس کا مجھے نا بڑی پین ہے, تو اس کا کوئی حل کریں. انہوں نے کہا کہ اس کا حل ہوگا 3 سے 4 دن بعد. میں نے کہا مجھے آج تکلیف ہے, مجھے اب ہوگا, تو آپ 3-4 دن کا ہے. وہ کہتے ہیں ہم دوائیاں وغیرہ دے دیں گے تو اس سے یہ خود ہی پھٹ جائے گا, سیٹ ہو جائے گا. میں نے کہا مجھے کو پین کلر وغیرہ لگائیں, کو بتائیں. اچھا جی آپ کو لکھ کر دیتے ہیں. خیر انہوں نے مجھے وہ میڈیسن وغیرہ لکھ دی. مجھے کہتے ہیں آپ باہر چلے جائیں. میں باہر گیا ہوں. باہر وہ لیڈی تھی, ان کی نرس کہہ لیں یا جو بھی اسٹاف کا ان کا کوئی ممبر تھی. تو میں ان کے پاس گیا ہوں تو مجھے کہتے کہ آپ نا پہلے اس میں درج کروائیں. وہ بی بی اب ادھر سے بھاگ رہی تھی اپنی, وہ شفٹ ان کی چینج ہو رہی تھی. ابھی 2 نہیں بجے, یہ ذہن میں رہے 2:45 ہیں. میں ان کے پاس گیا ہوں, پرچی والے کے پاس. وہ مجھے کہتے ہیں آپ بیٹھ جائیں. میں نے کہا بھی ادھر کوئی رش نہیں ہے, میں اکیلا بندہ ہوں, آپ ہیں میری پرچی کا اندراج کریں. کہتے ہیں ابھی آیا تو کوئی نہیں, تو آپ نے اندراج کا کیا کرنا ہے؟ میں نے کہا تو میرا اندراج کر یار, کو آیا نہیں آیا وہ میرے نصیب ہیں, آپ جو ہے وہ میرا اندراج کریں, یہ پرچی کا نام شام لکھیں, سارا کچھ کریں. خیر انہوں نے جی میری بحث کے بعد وہ نام شام لکھ لیا, پرچی کا وہ نمبر شمبر لگا لیا انہوں نے. تو میں اب اس بندی کے پاس آیا ہوں, تو وہ مجھے کہہ رہی ہیں کہ میری شفٹ چینج ہو گئی ہے. وہ یہی ایکچولی ٹائم جو تھی وہ گین کر رہی تھی کہ ٹائم گزرے اور میں چاہوں. خیر وہ بھی ادھر ہی تھی, اس کے 2 نہیں بجے وہ مجھے یہ بات کہہ کے تو وہ چلی گئی. میں اب اگلے بندے کے انتظار میں, تو یقین کریں 10 سے 15 منٹ ہو گئے, کوئی بندہ ہی نہیں آیا, نہ ڈاکٹر اور نہ ہی کوئی ان کا اسٹاف ممبر. خیر وہ ایک لیڈی آئیں, سرخی پاؤڈر لگایا ہوا, جوگر شوگر پہنے ہوئے, برقع لیا ہوا پہنا ہوا انہوں نے. تو میں ان کے جاتے ہی بیٹھنے سے پہلے ہی کاؤنٹر پہ چلا گیا. تو وہ مجھے ایسے دیکھ رہی تھی جیسے وہ بھیڑ کسائی کو دیکھتی ہے. تو مجھے وہ پین ہو رہی تھی, میں نے سارا ٹریٹمنٹ کروانا تھا, اور میرے پاس ٹائم بھی کم تھا. تو میں اب ان سے لڑتا کیا, کہتا کیا, میں نے اپنا مدعا بیان کیا. میں نے اپنی پرچی وغیرہ دکھائی ان کو. اسے یہ تھا کہ اس نے مجھے بیٹھنے بھی نہیں دیا. اب اسے کیا پتا کہ میں کس عالم میں ہوں, اور آپ تو آئی بھی میڈم صاحبہ بہت لیٹ ہیں, آپ تقریباً 15 سے 20 منٹ لیٹ آئی ہیں, اور جانے والے 15 سے 20 منٹ پہلے چلے گئے. خیر انہوں نے مجھے ایک سرنج وغیرہ دے دی, انجیکشن جو ہے اس میں وہ فل کر دیا. سرنج دے کر کہتی ہیں کہ یہ آپ ادھر سے لے لیں, باقی میڈیسن آپ نے ادھر سے لے لیں, پہلے آپ انجیکشن جو ہے وہ لگوا لیں. میں نے کہا جی ٹھیک ہو گیا. اب میں نے کہا جی میں کہاں جاؤں؟ مجھے کہتی ہیں یہ ساتھ والے کمرے چھوڑ کے نا اس کے ساتھ والے میں چلے جائیں, 6 نمبر یا 5 نمبر تھا. ٹھیک ہے جی, میں ادھر گیا ہوں تو یقین کریں ادھر بندہ ہی کوئی نہیں بیٹھا ہوا. میں آوازیں دے رہا ہوں کوئی ہے جی ادھر, لیکن کوئی آواز نہیں آئی, کوئی نام نہیں. میں اب اندر بیٹھا ہوں تو باہر سے جو ایک بندہ نا وہ گزر رہا تھا, مجھے نہیں پتا وہ کون تھا. وہ مجھے کہتا ہے تسی اتنے ہی کر دیں جی, تسی کون ہو؟ میں نے کہا یار میں مریض ہوں, اور مجھے ادھر ریفر کیا گیا, نرس نے ادھر بھیجا ہے کہ مجھے جو میل کو بندہ ہے وہ انجیکشن لگائے گا. اچھا جی لیاؤ جی پرچی, پو جی اتنے لمبے, ادھر آ جاؤ جی. میں کیا تسی کون ہیں؟ میں اتنے ہی ہاں جی, میں ملازم ہوں جی اتنے کا. کیا ٹھیک ہے جی. اب میں ادھر بیٹھ رہا ہوں, بازو کہتے ہیں نہیں جی بھائی جی پٹھے لمبے پو, وہ انہوں نے وہ مسکولر تھا وہ لگانا تھا. میں نہیں اب دیکھ رہا, پوچھ رہا کہ یہ بندہ کون ہے, یہ مجھے کیسے ٹریٹ کر رہا ہے, اور یہ ڈیوٹی آفیسر یا امپلائی بھی نہیں ہے. خیر انہوں نے جی مجھے وہ انجیکشن وغیرہ لگا دیا. تو مجھے کہتے جائیں جی ہو گیا. میں کہا جی اوکے ہو گیا. ادھر سے پھر میں جب میڈیسن لینے گیا تو انہوں نے کہا بس آپ کو انجیکشن لگ گیا, وہی میڈیسن ہے, باقی جو لکھی ہے وہ آپ نے باہر سے لینی ہے. میں نے جناب یہ سارا معاملہ دیکھا تو میں نے پھر توبہ کی کہ میں اس نظام میں جو ہے ایسے نہیں فٹ رہ سکتا. اور میری پین کی شدت اتنی زیادہ تھی کہ میں انہیں کچھ کہہ بھی نہیں سکا, اور کوئی ایسا کوئی پڈا یا کوئی چیز نہیں کی. اور یہ بات بھی تقریباً آج سے 20 سے 25 دن پہلے کی بات ہے. آپ اندازہ کر لیں کہ ہمارے ملک میں گراس روٹ لیول پر لوگ کس طرح کے ہیں, ہمارا نظام کن لوگوں کے ہاتھوں میں ہے, کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے. اور جب یہ 1.5 سال ہو گیا تقریباً یہ ہمارے جو نگران ہم پر مسلط کیے گئے ہیں, یہ سوائے کھانے پینے کے اور اپنے اگلے معاملات بہتر کرنے کے کچھ بھی نہیں کر رہے. اگر محسن نقوی کی بات کریں تو محسن نقوی کا جو ستارہ ہے وہ اس ٹائم بہت عروج پہ ہے.
اور ایسے ستارے جو ہیں وہ ہر بندہ ڈیمانڈ کرتا ہے کہ اللہ پاک ساڈی بھی لاگے ہو کے سن لا. وہ وزیر اعلیٰ بھی رہے ہیں, 60% پہ حکومت بھی کی ہے, ابھی تک کر رہے ہیں, اور ساتھ ہی ان کو چیئرمین پی سی بی بھی ایڈوانس میں لگا دیا گیا ہے جو انہوں نے کام کارروائی کرنی تھی اس کے عوض. اب وہ 3 سال اگر نون لیگ کی حکومت رہتی ہے وہ 3 سال وہ بھی انجوائے کریں گے, اور جاتے جاتے کوئی اور بھی مراد لے لیں گے. اب تاحیات وہ مراد لیں گے وزیر اعلیٰ شپ کی. کوئی بھی ادارہ, کوئی بھی ٹی وی چینل, کوئی بھی اور بندہ ان کو کبھی تنگ نہیں کرے گا. اور جو کرپشن انہوں نے کر لی ہوئی ہے یا کر رہے ہیں وہ تو اللہ جانے اور وہ جانے, یا ادارے جانے جنہوں نے انہیں کروائی ہے. تو آپ اندازہ کر لیں کہ ملک میں میرٹ کا اور جو وفادار لوگ ہیں ان کا کیا بٹا دیا ہوا ہے ان لوگوں نے. تو یہ ساری چیزیں ہیں جی. اس میں یہ کب تک ہم لوگ جدوجہد کریں, کیا کیا کچھ کریں. لوگوں نے ووٹ ایک پارٹی کو دیا اور اسے ماننے کو تیار کوئی نہیں ہے, اور وہ پارٹی پھر بھی ڈٹ کے کھڑی ہے, اور جن کو مینڈیٹ نہیں دیا ان کو وزیر اعظم بنایا جا رہا ہے, اور وہ فیصلے بھی نہیں کر سکیں گے, کوئی کام بھی نہیں کر سکیں گے. ان کو پہلے ہی کوئی نہیں مانتا تھا, اب لوگ کیسے مانیں گے. پھر وہ پیپلز پارٹی ہے وہ نئی ڈرامے بازی کر رہی ہے کہ جناب ہم جو ہیں وہ حکومت کا حصہ نہیں ہوں گے, ہم ان کو ووٹ دیں گے, ہم یہ والی چیزیں لے لیں گے, انتظامی عہدے لے لیں گے. دیکھیں آپ ان کو ووٹ دیں گے تو آپ حکومت کا حصہ تو ہو گئے, آپ نے کندھا تو دے دیا ان کو, اور جب مرضی چاہے کندھا آپ ہٹا لیں گے تو یہ گر جائیں گے. دوسری چیز یہ ہے کہ آپ حکومت میں شامل نہیں. آپ بھائی حکومت میں کیسے شامل نہیں ہیں؟ آپ حکومت میں اس سینس میں شامل ہیں کہ وزیر اعظم شہباز شریف ہوگا, صدر آپ کا باپ ہوگا زرداری, اسی طرح گورنر پنجاب پیپلز پارٹی کا ہوگا, وہ چاہے ندیم افضل چند کی شکل میں ہو, مخدوم کی شکل میں ہو جو مخدوم مصطفیٰ ہے, اور اسی طرح جو ہے آپ کا دوسرا جو قمر زمان قاہرہ ہے وہ گورنرشپ کا جو ہے وہ دعوے دار ہے. ٹھیک ہے. اور جب آپ یہ کی پوائنٹس کی عہدے جو ہیں یہ آپ انجوائے کریں گے تو آپ حکومت کا حصہ کیسے نہیں ہیں؟ آپ نے لوگوں کو بیوقوف سمجھا ہوا ہے. لوگ بیوقوف نہیں ہیں, لوگ سارا کچھ سمجھیں گے, لیکن اقتدار آپ لوگوں کی مجبوری ہے, آپ کی مجبوری ہے, آپ کے بڑوں کی مجبوری ہے, آپ کے بچوں کی مجبوری ہے. آپ اقتدار سے باہر نہیں رہ سکتے. آپ اندازہ کر لیں کہ صرف ایک جماعت باہر رہی ہے اقتدار سے, یا ابھی جو حال ہی میں باہر ہے جس میں مولانا فضل الرحمان ہے. تو مولانا فضل الرحمان جو ہیں یہ صرف اسی چیز کا رونا رو رہے ہیں, اور انہیں کوئی پرابلم نہیں ہے. اگر وہ اسمبلی میں ہیں تو الیکشن صاف ستھرے ہوئے ہیں, اور وہ حکومت میں ہیں تو اس طرح کی حکومت ہی کوئی نہیں. اور اگر وہ اسمبلی سے باہر ہیں اور وہ حکومت کا حصہ نہیں بن رہے تو اس طرح کے الیکشن ہی نہیں ہوئے فراڈ دھاندلی والے, اور یہ حکومت تو چلنی ہی نہیں ہے. نون لیگ کا جو ٹائم تھا جو ان سے انہوں نے کام کروانے تھے وہ بھی ان سے لے لیے, کام کروا لیے, اور ان کو بلی کا بکرا بھی بنا دیا, اور وہ ہار کے باہر بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی اور ان کا بیٹا بھی. تو یہ پاکستان کی ڈیموکریسی ہے, یہ حالات ہیں. اور رہی بات پی ٹی آئی کی, تو پی ٹی آئی ویسے ہی امر ہو گئی ہے. یہ میں سمجھتا ہوں کہ جس بندے نے عمران خان کی حکومت گروائی, عمران خان کو اس نے ایک نیا سیاسی جنم دیا اور اس کے ووٹرز میں جان ڈال دی, سمپتی کی, اور خواتین اور جتنے بھی نوجوان ووٹرز تھے ان کو اس طرف مائل کر دیا. اور سب سے سستا الیکشن پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹس نے لڑا, یقین کریں. لوگوں نے خود سے فلیکسیز, خود سے ہی ان کا جو مٹیریل تھا وہ عیاں کیا, شائع کیا, ویزاں کیا, اور اسی طرح ان کا الیکشن ڈور ٹو ڈور لڑا. اور لوگ پہلے ہی جو ہیں وہ موبائل جو ہے ان کے پاس موجود ہے, اور یہ موبائل ہی سب سے بڑا ہتھیار ثابت ہوا ہے اس ملک میں, اور اس چیز کو سب لوگ مانتے ہیں. نون لیگ کے جو لوگ ہرے ہوئے ہیں وہ اس چیز کو مانتے ہیں کہ ہمارا بڑا کمیونیکیشن گیپ رہا ہے. یقین کریں بڑے بڑے جو مگرمچ تھے جو کبھی الیکشن نہیں ہارے تھے, سدا بار ایم پی ایم این اے تھے, وہ لوگ ہارے اور بڑی بری طرح ہارے. اور ان کو ڈبویا یہ جو نئے آئے تھے لٹ پونجیے, یہ عطا, یہ جو ہے سرگودا والا یا حافظ آباد والا عطا تاڑر, ان جیسے لوگوں نے ڈبویا ہے جنہوں نے بیفور ٹائم چیزیں یہاں کر دیں کہ ایسی آ رہے ہیں, ساری گل ہو گئی ہے. ٹھیک ہے جی, تو لوگوں نے اس چیز کا بڑا مائنڈ کیا, اور ان کے گلے میں اور ان کی گردن میں یہ سریا تھا کہ ہماری بات ہوگی اور ہم نے تو جیتنا, ہم تو 2 دہائی سے آ رہے ہیں. تو وہ پڑی ان کی 2 دہائی, اور یہ ایسا اداروں نے بھی ان سے بدلہ لیا ہے
کہ نہ ان کو ادھر کا چھوڑا نہ ادھر کا چھوڑا. تو یہ ساری صورتحال ہے جی. اب اینڈ پہ میں بات کو کلوز کرنا چاہ رہا ہوں, قاضی صاحب پہ آتا ہوں کہ قاضی صاحب نے یہ جو نیا فساد برپا کروا دیا ملک میں قادیانیوں کے حوالے سے. تو قادیانیوں کے بارے میں ہمارا اسلام مذہب, ہمارا آئین, ہمارے ادارے قوانین, ہمارا ملک ایک پیج پہ کھڑا ہے, اور قادیانیوں کے بارے میں جو چیز آئین اور قرآن میں موجود ہے اس پر ہم عمل پیرا ہیں اور اس چیز کو ہم حتمی سمجھتے ہیں. لیکن قاضی صاحب اب اس بات کو اچھال رہے ہیں اور ان کی فیور میں جا رہے ہیں, تو یقین کریں قاضی صاحب اس چیز کا نقصان اٹھائیں گے اور اپنی نفرت لوگوں میں پیدا کر رہے ہیں, دلوں میں پیدا کر رہے ہیں. اور یہ نفرت جو ہے, مذہبی جنونیت جو ہے, یہ کسی بھی حد تک جاتی ہے اور جا سکتی ہے. تو میں چونکہ بہت زیادہ اس معاملے میں ابھی اویئرنیس نہیں حاصل کی میں نے, مجھے اتنا زیادہ علم نہیں ہے, تو میں محتاط رویے سے بات کر رہا ہوں. لیکن جو سننے میں آ رہا ہے, جو ہمیں ڈاکومنٹیشنز آ رہے ہیں کہ یہ فیصلہ لکھا ہے یا اردو میں یہ انگلش میں, اس کے مطابق قاضی صاحب جو ہیں وہ گلٹنگ ہیں اور یہ اس چیز کا نقصان اٹھائیں گے, جوڈیشری بھی اور قاضی صاحب بھی. کیونکہ ملک میں فسادات برپا ہو سکتے ہیں, کوئی بھی ماحول جو ہے وہ اس طرح کا بن سکتا ہے, کیونکہ مذہب کے نام پر قوم جو ہے وہ اکٹھی ہے, ایک ہے. تو یہ ساری چیزیں ہیں جی. باقی پاکستان جو ہے وہ سدا ہی زندہ باد ہے, پاکستان کے ادارے زندہ باد. اور میں اور آپ جو ہیں, ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی جدوجہد کو جاری رکھیں, مایوس نہ ہوں, اور انشاءاللہ حالات جو ہیں وہ بہت اچھے آئیں گے انشاءاللہ. پاکستان زندہ باد. اللہ حافظ.